یا ہے وقت کا اختیار ہے، اپنے پیاروں کے ساتھ اور موجود رہنے کی صلاحیت ہے۔ آپ دنیا میں صرف زندہ رہنے نہیں آئے، آپ مکمل بامانی بھرپور زندگی کے لیے یہاں ہیں۔ آپ کو وہ زندگی جینی ہے جس میں آپ کے پاس وقت ہو، آپ کی مرضی چلے اور آپ وہاں وہ کہنے کا حق رکھیں صرف اس پر جو واقعی اہم ہو۔ اور یہ سب کچھ صرف ایک فیصلے سے شروع ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس حکمت عملی سے آزاد کرنا جو آپ کو محدود رکھے ہوئے ہے۔ دنیا آپ کو زیادہ تب دے گی جب آپ ایک ایسا نظام بنائیں گے جو آپ کے بغیر بھی قیمت پیدا کرے۔ اب بتائیں، کیا آپ اب بھی اپنی قیمتی ساعتیں معمولی رقوم کے بدلے بیچتے رہنا چاہتے ہیں؟ آپ ایسے نظام بنانا چاہتے ہیں جو سوتے ہوئے بھی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں رقم ڈال دیں؟ اور اب ایک سوال، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اسکول میں آپ کو کیا سکھایا گیا؟ ریاضی، گرامر، جغرافیہ، کیمسٹری کے فارمولے۔ اب سچ سچ بتائیں، کیا ان میں سے کسی بھی مضمون نے آپ کو پیسہ کمانا سکھایا؟ نہیں نا۔ اور یہی سب سے بڑی ستم ظریفی ہے، پیسہ جو کہ بالغ زندگی کا سب سے بڑا دباؤ ہے، جس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، تعلقات ٹوٹتے ہیں، بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ اسی پیسے پر گفتگو کرنا سیکھنا، اسے چاہنا اسکولوں میں ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ یہی وہ اصل غلطی ہے ہمارے تعلیمی نظام کی۔ یہ ہمیں تو قابل استعمال انسان بننے کی تربیت دیتا ہے، آزاد انسان بننے کی نہیں۔ یہ ہمیں اصول سکھاتا ہے لیکن دولت پیدا کرنے کا ہنر نہیں۔ یہ ہمیں امتحان پاس کرانا سکھاتا ہے لیکن اصل زندگی میں کامیاب ہونا نہیں۔ میں صرف میٹرک تک پڑھا تھا، پھر بھی میں نے ایک ایسی زندگی بنائی جو بظاہر میرے تعلیمی ریکارڈ سے ممکن نہ تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے ان سچائیوں کو بھلا دیا جنہوں نے مجھے محدود کر رکھا تھا۔ میں نے وہ علم تلاش کیا جو اسکول کی دیواروں کے باہر تھا، اور وہی اصل تعلیم تھی۔ جب مجھے یہ احساس ہوا کہ میری سوچ ہی میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، تب میں اس علم کا دیوانہ ہو گیا جو ہمیں اسکولوں میں کبھی نہیں سکھایا گیا۔ کامیابی کی نفسیاتی ساخت، دولت کے پیچھے پوشیدہ اصول، اور کائناتی توانائی کی وہ فریکوینسی جو فراوانی پیدا کرتی ہے۔ اکثر لوگ تعلیمی ڈگریاں تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن نہ انہیں بل ادا کرنے کا سلیقہ آتا ہے، نہ کاروبار شروع کرنے کا، نہ سودے بازی کرنے کا، نہ فروخت کا فن آتا ہے، اور انہیں دولت پیدا کرنے کی اصل سائنس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اپنی زندگی میں پھنس جاتے ہیں، اندر بے پناہ صلاحیت موجود ہونے کے باوجود ان کے پاس کوئی واضح سمت نہیں ہوتی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلیمی نظام صنعتی انقلاب کے دور میں تشکیل پایا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ قیادت پیدا کی جائے، بلکہ اس کا مقصد حکم ماننے والے کارکنان تیار کرنا تھا۔ یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے۔ یہ تعلیمی نظام ایسے افراد تیار کرتا ہے جو وقت پر پہنچی سوال نہ کریں اور وہی کریں جو انہیں کہا جائے۔ مگر آج کی دنیا میں اندھی اطاعت کرنے والوں کو کوئی انعام نہیں دیا جاتا۔ آج دنیا کو ایسے لوگ درکار ہیں جو نئی سوچ رکھتے ہوں، سوال پوچھتے ہوں اور بدلے کی رفتار کو اپنا سکیں۔ مجھے ایک نوجوان یاد ہے جو پراکٹر گیلگر انسٹیٹیوٹ کے پروگرام میں شامل ہوا۔ اس کے پاس معیشت میں اعلیٰ ڈگری تھی لیکن اس کی زندگی جام ہو چکی تھی۔ وہ بے حد مایوس تھا، آمدنی نہ ہونے کے برابر۔ اس نے مجھ سے کہا، باب میں ہمیشہ صحیح راستے پر چلتا رہا ہوں، تعلیم، اچھے گریڈ اور ملازمت کی تلاش، مگر کچھ بھی نہیں بدلا۔ میں نے اسے کہا، مسئلہ یہ نہیں کہ تم نے کیا سیکھا، مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں وہ کچھ سکھایا ہی نہیں گیا جو واقعی اہم تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اگلے 6 ماہ میں اس نے اپنی مکمل توجہ ذہن کے تحت الشعور پیٹرن، کائناتی اصولوں اور آمدنی پیدا کرنے کی اصل ساخت پر مرکوز کر دی۔ اس کی زندگی میں تبدیلی کی لہریں چل پڑیں۔ وہ اب محض زندہ نہیں تھا، وہ تخلیق کر رہا تھا۔ اور یہ سب اس لمحے سے شروع ہوا جب اس نے محسوس کیا جو کچھ وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ باہر نہیں اندر تھا۔ ہو سکتا ہے اپنے پوری زندگی سنا ہو، اچھی تعلیم حاصل کرو، نوکری کرو، ذمہ دار بنو، یہ سب بظاہر ٹھیک لگتا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ وہ اچھی نوکری دراصل آپ کو اگلے 40 برسوں تک ایسی زندگی میں قید رکھ سکتی ہے جس سے آپ کا دل نہیں لگتا۔ اصل ذمہ داری یہ نہیں کہ آپ استحکام کی خاطر خود کو قربان کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اپنی اصل خواہشات اور مقصد کے لیے جواب دہ ہوں۔ ایک ایسا علم بھی ہے جو واقعی آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔
مگر یہ اسکول میں نہیں پڑھایا جاتا، یہ آپ کو مفت نہیں ملتا، بلکہ یہ اندر کی گہرائی میں جھانکنے، سوال کرنے اور سیکھنے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ میرا آپ سے چیلنج ہے، آج سے اگلے 30 دنوں تک روزانہ صرف 20 منٹ نکالیں اور کچھ ایسا سیکھیں جو آپ کو مالی آزادی کے قریب لے آئے۔ چاہے وہ کتاب ہو جیسے یو ور بورن رچ، آمدنی کے ماڈلز پر مبنی کوئی کورس، پھر کوئی لیکچر جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے۔ اصل نکتہ یہ ہے، ایسا علم حاصل کریں جو اسکول نے کبھی نہیں سکھایا، یعنی سوچنا اور قدر پیدا کرنا۔ اور یاد رکھیں، سیکھنا کافی نہیں، عمل کرنا لازم ہے۔ ایک نوٹ بک لیں، روزانہ سیکھا ہوا لکھیں اور دن کے اختتام پر خود سے سوال کریں، آج میں سیکھے ہوئے میں سے کیا چیز اپنی زندگی میں لاگو کر سکتا ہوں؟ دنیا اب مزید نظریات کے قیدی نہیں چاہتی، دنیا کو ایسے لوگ چاہیے جو حرکت میں آئیں۔ گیلوپ کے مطابق دنیا میں 80% سے زائد افراد اپنی نوکری سے مطمئن نہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہ پرانا راستہ ناکام ہو چکا ہے۔ پڑھائی کرو، نوکری پکڑو، ریٹائر ہو جاؤ کا خواب اب صرف تنخواہ دیتا ہے مگر زندگی نہیں دیتا۔ آپ کو سسٹم میں فٹ ہونے کی تربیت دی گئی، لیکن اصل تبدیلی تب آتی ہے جب آپ خود سے پوچھیں، کیا میں اپنا نصیب خود لکھ سکتا ہوں؟ اگر میں آج صرف ایک سوال چھوڑ جاؤں تو وہ یہ ہوگا، کیا آپ باقی زندگی وہی دہراتے رہیں گے؟ آپ اپنی زندگی کا اسکرپٹ خود لکھنے کا فیصلہ کریں گے۔ یاد رکھیں، دنیا کو مزید ڈگریوں کی نہیں، بیدار ذہنوں کی ضرورت ہے۔ مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھولتا جب میں نے پہلا حقیقی سوال پوچھا۔ میں تنہا بیٹھا تھا، ایک خالی صفحہ سامنے تھا۔ میں نے پہلی بار یہ پوچھا، میں دولت کیسے پیدا کر سکتا ہوں؟ نہ کہ میں اتنا ناکام کیوں ہوں، میں قرض کیسے اتاروں، بلکہ ایک تخلیقی مثبت سوال۔ اسی لمحے میرے اندر کی دنیا بدل گئی۔ میں خود کو حالات کا شکار نہیں بلکہ تقدیر کا خالق ماننے لگا۔ اگر آپ اگلے 30 دنوں میں تبدیلی چاہتے ہیں تو یہ سفر ابھی شروع کریں۔ اکثر لوگ خودکار زندگی گزار رہے ہیں، جاگتے ہیں، فون دیکھتے ہیں، بل سوچتے ہیں، پھر اسی کمی کی توانائی میں فیصلے کرتے ہیں۔ یہی چکر روز، ماہ، سال، دہائیوں تک چلتا رہتا ہے، اور پھر وہ حیران ہوتے ہیں زندگی کیوں نہیں بدلی۔ جواب ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے سوالات کا انداز کبھی نہیں بدلا۔ اگر آپ واقعی زندگی میں نئی منزل چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سوچ، توانائی اور خود کلامی کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا۔ یہ محض زیادہ محنت کا معاملہ نہیں بلکہ زیادہ گہرائی سے سوچنے کا ہے۔ جب آپ خوفزدہ ہوتے ہیں تو دنیا رک سی جاتی ہے۔ جب آپ پرجوش ہوتے ہیں، منزل واضح ہو، مقصد شفاف ہو، تو سب کچھ تیزی سے ہوتا ہے۔ آپ کو مزید وقت نہیں چاہیے، آپ کو مرکوز ذہن چاہیے، کیونکہ ایک توجہ یافتہ ذہن 30 دن میں پہاڑ ہلا سکتا ہے، اور ایک منتشر ذہن 30 سال میں بھی کچھ نہ کر پائے گا۔ ہر تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے، پھر ہی دنیا جواب دیتی ہے، مواقع، تعلقات، خیالات اور دولت کی صورت میں۔ اور یہی سب کچھ اس لمحے شروع ہو سکتا ہے جب آپ خود سے یہ نیا عہد کرتے ہیں۔ میں سب کو کہتا ہوں، روزانہ 30 دن تک ایک جملہ لکھیں، میں انتہائی خوش اور شکر گزار ہوں کہ اب میری ماہانہ آمدنی ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق رقم اردو میں لکھیں، روپے، مگر محض لکھی نہیں، محسوس کریں، دیکھیں، تصور کریں اور اس کیفیت میں زندہ رہیں۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ آپ بالکل وہی زندگی گزار رہے ہیں جس کا آپ خواب دیکھتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ بآسانی اپنے بل ادا کر رہے ہیں۔ سوچیں کہ آپ خوشی خوشی پیسہ عطیہ کر رہے ہیں۔ خود کو اس حالت میں محسوس کریں کہ آپ کے تمام فیصلے کمی اور خوف کی بنیاد پر نہیں بلکہ فراوانی اور اعتماد کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ یہ صرف ایک تصوراتی مشق نہیں ہے، یہ دراصل آپ کے دماغ کو دوبارہ تربیت دینے کا عمل ہے۔ نیورو پلاسٹیسٹی کے سائنسی مطالعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب ہم کسی منظر کو جذبات کے ساتھ بار بار ذہن میں دہراتے ہیں تو ہمارا دماغ اسی نیورل سرکٹس کو متحرک کرتا ہے جو کسی اصل تجربے کے دوران فعال ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ اسے سچ ماننے لگتا ہے، اور جب دماغ یقین کرتا ہے تو روا تبدیل ہوتا ہے، اور جب روا بدلتا ہے تو نتائج بھی بدل جاتے ہیں۔
مجھے ایک شخص یاد ہے جو ہمارے ایک پروگرام میں شامل ہوا۔ وہ بس ڈرائیور تھا، معمولی تنخواہ پر گزارا کرتا تھا اور ہمیشہ کہتا تھا یہ زندگی میرے لیے نہیں ہے۔ میں نے اسے 30 دن کے اس چیلنج کی دعوت دی۔ شروع میں وہ ہنسا۔ 10ویں دن اسے عجیب سا احساس ہوا۔ 20ویں دن اس نے مجھے لکھا کہ اس کے ذہن میں کاروباری خیالات آنے لگے ہیں۔ جب 30 دن مکمل ہوئے تو اس کے پاس ایک منصوبہ تھا، ایک ساتھی تھا اور نیا جذبہ تھا۔ 6 مہینے بعد وہ بس سے آتر چکا تھا اور ایک ایگزیکٹو ٹرانسپورٹ کمپنی کا مالک بن چکا تھا۔ اس کے ارد گرد کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ محلہ وہی تھا، شہر وہی تھا، معیشت وہی تھی، مگر وہ خود بدل چکا تھا۔ اور شاید اب آپ یہ سوچ رہے ہوں، لیکن اگر میں نے یہ سب کیا اور کچھ نہیں بدلا تو میرا سوال یہ ہے، اگر آپ نے کچھ نہ کیا اور اپنی موجودہ حالت میں ہی رہے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس 30 دن ہے، ایک مکمل مہینہ، 30 صبحیں اور 30 راتیں۔ آپ کے پاس کھونے کے لیے کیا ہے؟ بلکہ سوچئے آپ کے پاس پانے کے لیے کیا کچھ ہے۔ آپ وہ زندگی گزار سکتے ہیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے کہ قبول کر لو۔ آپ وہ زندگی جان سکتے ہیں جس کے لیے آپ اس دنیا میں آئے ہیں۔ ایک بات جو میں نے دنیا بھر میں دہائیوں کے تجربے سے سیکھ لی ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کا سب سے طاقتور فیصلہ صرف ایک لمحے میں کیا جا سکتا ہے، اور وہ فیصلہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ 1 مہینے بعد آپ آنکھ کھولی اور دیکھیں کہ آپ اب وہ شخص نہیں رہے جو پہلے تھے؟ اب آپ اعتماد سے فیصلے کرتے ہیں، اپنے مقاصد کے بارے میں واضح ہیں، اور پیسہ اب آپ کے لیے پریشانی نہیں بلکہ ایک آلہ ہے۔ یہ سب ممکن ہے۔ یہ قسمت پر نہیں بلکہ آپ کے نئے وجود کے ساتھ عزم پر منحصر ہے۔ تو بتائیں، کیا آپ تیار ہیں اپنی بہترین ذات کو اگلے 30 دنوں میں جینے کے لیے؟ آپ پھر سے خود سے یہ وعدہ کریں گے کہ کبھی نہ کبھی کوشش کریں گے؟ یاد رکھیں، مستقبل کبھی میں تخلیق نہیں ہوتا، مستقبل کا آغاز ابھی سے ہوتا ہے۔ ایک قلم، ایک کاپی، ایک فیصلہ اور ایک نیا سوال۔ میں اپنی آزادی کیسے تخلیق کر سکتا ہوں؟ آپ کی مالی حالت اس وقت نہیں بدلے گی جب دنیا بدلے گی، یہ اس وقت بدلے گی جب آپ خود بدلیں گے۔ جب آپ مختلف سوچنے لگیں، مختلف انداز میں عمل کرنے لگیں اور مختلف محسوس کرنے لگیں، تب ہی سب کچھ بدلنے لگتا ہے۔ آپ واقعی 30 دن میں وہ کچھ حاصل کر سکتے ہیں جو پہلے آپ کو 12 مہینے لگتے تھے، کیونکہ فیصلہ کن عنصر وقت نہیں بلکہ آپ کے شعور کی شدت، آپ کے ویژن کی وضاحت اور آپ کی توانائی کی لہروں کی فریکوینسی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ویڈیو خاص طور پر آپ کے لیے ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ میرے ساتھ اس سفر کو جاری رکھیں۔ اگلی ویڈیو اسی صفحے پر آپ کے لیے موجود ہے۔ یہ ہمارا اگلا قدم ہے۔ یہاں آپ اپنی حکمت کے سفر میں ایک اور سیڑھی چڑھیں گے اور آج سے خود کو 1% بہتر بنائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، روزانہ 1% بہتری 1 سال میں سب کچھ بدل دیتی ہے۔ شکریہ کہ آپ یہاں تک میرے ساتھ تھے۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ آئیے اس سفر کو ساتھ طے کرتے ہیں۔